رمضان شریف میں کون سے اذکار کرنے چاہیے، افضل ذکر کون سے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا 4 ذکر اپنے اوپر لازم کر لو۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک لا الہ الا اللہ، ایک لوگ گھڑے ہوئے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، عاملوں نے، من گھڑت پیروں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ پڑھو رمضان کی برکتیں، ایویں ہی من گھڑت چیزیں، اس کی کوئی وجود نہیں۔ اس کا جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں نور ہی نور ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو حضور پاک کی جو سنتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں آپ، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں جی میں رمضان شریف ہے، میں چاہتا ہوں گناہ سے بچ جاؤں، گناہ مجھ سے پھر ہو جاتا ہے، پھر بچ جاؤں، پھر ہو جاتا ہے۔ تو گناہ سے کیسے بچیں یہ بتاتے ہیں آپ کو، مختصر سا وہی ٹائم۔ سرکار نے فرمایا 2 ذکر کرو، 2 دعائیں مانگو۔ ذکر کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ جب 100 بار کر لینا پھر پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک مجھے اپنا ذکر بتا، میں تیرا ذکر کروں۔ فرمایا میرے پیارے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ کے نبی تھے، ان کی زبان میں تاثیر تھی، تھوڑی دیر میں 10,000 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو پھر عرض کیا میرے اللہ یہ تو عام معمولی وظیفہ ہے، سارے پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرے کلیم یہ کتنا وزنی ہے تمہیں پتہ ہے؟ نہیں۔ فرمایا اگر 7 زمین 7 آسمان جو کچھ ان کے اندر ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا رکھ دیا جائے تو لا الہ الا سب پہ بھاری ہے۔ یہ کتنا وزنی ہے، فرعون سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ سکا، قارون سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ سکا، نمرود سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ سکا۔ اور ذہن نشین رہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو میزان ہے جس پہ تلے گا سارا کچھ، اس میں سب کچھ تل سکتا ہے، کلمہ نہیں تل سکتا، کلمہ نہیں تل سکتا۔ دوسری چیز جو نہیں تل سکتی وہ گنہگار کے آنسو بھی نہیں تل سکتے۔ تو فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ۔ تو رمضان شریف میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور صحابہ کرام ہم نماز پڑھتے ہیں نا، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی یہ جو اونچا اونچا ذکر کر رہے ہیں پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز برباد ہو رہی ہے، یہ کہ عجیب انہوں نے شروع کیا ہوا کام۔ تو صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کے اندر ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب سرکار کے دور میں نماز باجماعت ہوتی، فرضوں کے بعد اتنی اونچی آواز میں ذکر کرتے کہ گھروں میں پتہ چل جاتا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے۔ تو اونچی آواز میں ذکر کرنا سنت ہوا کہ بدعت ہوا؟ اتنی بخاری میں نہ ہو میں دکھاتا ہوں، بخاری میں، مسلم میں نہ ہو میں دکھاتا ہوں، مسلم کے اندر اتنی۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ فرمایا ایک ذکر یہ ہے۔ دوسرا فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اگر آپ کے کاروبار اچھے نہیں، استغفر اللہ پڑھیں، کھلا پڑھیں، جتنا جی چاہتا ہے کھل جائے گا۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ایک جگہ پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک سامنے نان بائی تھا، تو آپ مسجد میں گئے ٹھہرنے لگے، انہوں نے کہا نہیں نکلو، تو کتوں آ گیا، نکل باہر۔ نان بھائی نے کہا میرے گھر چلیں آپ۔ تو نان بھائی روٹی بنا رہا تھا، وہ بڑا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام حنبل نے فرمایا او بھائی یہ استغفر اللہ کا تو نے معمول بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا میری ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں، گھر لے گیا۔ فرمایا کوئی خواہش رہ گئی ہے؟ کہنے کا ہاں میری خواہش تھی امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، وہ نہیں ہو سکی۔ فرمایا احمد بن حنبل میرا نام ہی ہے۔ تو استغفر اللہ دوسرا ورد، پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ۔ 2 دعائیں مانگو۔ کون سی 2 دعائیں؟ فرمایا کہو میرے مالک مجھے جنت عطا فرما، دوسرا کہو میرے مالک مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے، یہ 2۔ اور دیکھو موبائل کی میموری اگر فل ہو جائے کارڈ کوئی اور شخص میں ڈالی جا سکتی ہے، اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں ڈال دیں، تو آپ یہ دل کی میموری جو ہے ذکر سے بھر دیں، گناہ خود بخود نکل جائیں گے۔ اور اگر گناہ کی عادت ہے، چاہتے ہیں کہ بالکل دل پاک ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حکم دیا حضور نے، سبحان اللہ پڑھو دل پاک ہو جائے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی عادتیں میرے اندر ساری آ جائیں، الحمدللہ 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 پڑھیں، اور قرآن پاک کا جو ہے وہ ورد کریں اور درود شریف پڑھیں۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔